اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا بہت محدود وقت کے لیے، لیکن اس محدود وقت میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم محدود وقت کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ زبان سے تو سب اقرار کرتے ہیں کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، مگر عمل ایسا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جانا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں اپنے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا کہ میں بھی مروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت۔ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ چیز ہے موت۔ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اس کا اتنا ورد چلتے پھرتے کرنا چاہیے کہ یہ اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دن بھر جو بھی کام کرتے ہیں وہ دو قسم کے کام ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام ہوتے ہیں جو ہم سوچ سمجھ کے اپنے ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگ میرا بیان سن رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے آئے، آٹومیٹیکلی نہیں آ گئے، سوچا آپ نے جائیں یا نہیں جائیں۔ اکثر تو ایسا ہی ہیں کہ سوچا، خیال آیا، چلو چلتے ہیں۔ تو یہ ہے شعوری حرکت، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں سوچ سوچ کے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کھانا کھاتے ہیں سوچتے ہیں پہلے سے، کیا کھانا ہے گھر والے سوچتے ہیں کہ بھئی آج کیا پکانا ہے۔ یہ وہ حرکتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ہم پہلے سے سوچتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں ہم، جیسے نوالا بنا کے جب آپ نے منہ میں ڈالا تو چبانے کے لیے سوچنا، بولو یار، نہیں پڑتا۔ کھانے کا تو ارادہ کرنا پڑتا ہے، کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، چلو ناشتہ کر لو یار، آفس کی دیر ہو رہی ہے، لاؤ بیگم لے آؤ ناشتہ، ایسا ہی کہتے ہیں نا گھر میں، یا امی سے کہتے ہیں بچے، امی ناشتہ دے دیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، یہ پراٹھا ہے، نہیں آج ڈبل روٹی کھانی ہے، یہ ملائی کیوں رکھ دی، آج تو جیم کھانا ہے، مکھن کھانا ہے۔ یہ سب سوچ کے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب کھانے کا فیصلہ کر لیا اور منہ میں نوالا ڈال دیا، اب چبانے کے لیے سوچنا، اب یہ نہیں کہ سوچ کے چباؤں، چلو چبا لو، ایک اور دفعہ چباؤں، ہاں جی ایک اور دفعہ چبا لو۔ حکیم نے کہا ہے کہ 30 دفعہ چبانا چاہیے، تو اب گن گن کے وہ سوچنا نہیں پڑتا، وہ منہ میں نوالا گیا اور گپ بکری کی طرح منہ گھومنا شروع ہو گیا۔ ہاں زیادہ چبانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، نارملی جتنا لوگ چباتے ہیں اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، حالانکہ کام تو آپ کر رہے ہیں، مگر یہ حرکت آپ کی لاشعوری حرکت ہے، لاشعوری۔ کانشیس ہوتا ہے نا انگلش میں، شعور اور انکانشیس کہتے ہیں شاید، کہ لاشعوری حرکت، یہ لاشعوری حرکت ہے۔ ماہر نفسیات نے 3 حرکتیں بیان کی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 2 ہی ہیں، شعوری اور لاشعوری، تیسری کوئی نہیں ہوتی۔
تو یہ حرکتیں ہماری لاشعوری ہوتی ہیں. ڈرائیونگ ہم جب پہلی دفعہ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پہلی مرتبہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو, اسٹیئرنگ آپ پکڑتے ہو سوچ سمجھ کے, آپ کو بتایا جاتا ہے یہ کلچ ہے, یہ ایکسیلریٹر ہے, یہ بریک ہے. کوئی جیسے ہی کوئی بندہ سامنے آئے گا آپ سوچتے ہو بریک کہاں ہے, دھاڑ کر کے اپنا پاؤں رکھو گے بریک پر, کبھی غلطی سے ایکسیلیٹر پہ بھی چلا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تبھی نئی نئی جو ڈرائیونگ سیکھ رہا ہو اسے سنسان علاقوں میں لے جایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سوچنے میں بندہ ہی چلا جائے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہو تو پھر سوچنا نہیں پڑتا کہ بریک کدھر ہے, کلچ کدھر ہے, ایکسیلریٹر کدھر ہے. پھر یہ چیزیں لاشعور میں چلی جاتی ہیں, خود بخود باتیں بھی کر رہے ہو ہینڈ فری پہ, گپ شپ بھی لگا رہے ہو, موبائل کی کال بھی ریسیو کر رہے ہو, ہاں بھی کس کی کال ہے, ہٹا یار, اور ادھر سے اسپیڈ بریکر پہ ایک بریک بھی لگا دیا آپ نے, یہاں سے نکالا ٹرن مارا, ادھر سے ڈنڈا موڑ سے گھومے, ادھر سے, خود بخود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ سوچ سمجھ کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں اور کچھ کام ہمارے لاشعور میں ہوتے ہیں. اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. موت کا یقین ہم سب کو ہے کہ مرنا ہے, مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے, مستحضر نہیں ہے. سوچنا پڑتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کہ مروں گا, بیان سننے پڑتے ہیں مولانا صاحب کے. اگر بیان سننا چھوڑ دیں, سوچنا چھوڑ دیں, تو زبان سے تو یہی کہے گا کہ مروں گا, مگر حقیقت میں تصور کیا بن چکا ہے کہ مروں گا نہیں. کام سارے ایسے ہو رہے ہیں جیسے اس نے قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے. اب دیکھو کوئی 60 سال میں اپنا گھر بنا رہا ہو, 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی, اب کیا کر رہا ہے وہ؟ اپنا گھر بنا رہا ہے. تو اسے ہم کہیں گے بھائی چھوڑو یار, اب 60 سال میں کیا بناؤ گے, کتنے رہ گئے, 10 سال رہ گئے, 20 سال رہ گئے, وہ بھی یقین نہیں ہے. ورنہ تو قبرستان میں آپ جا کے دیکھیں 60 اور 65 کے درمیان آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا, تاریخ وفات, اس کا مطلب 60 سے اوپر غریبی چل رہی ہے. بھائی آپ لوگ تو مجھے سب 90 سے اوپر کے لگ رہے ہیں, جو اسٹائل ہے نا آپ کا بیان سننے کا. 60 سے اوپر کیا چل رہی ہے؟ غریبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی جو عمر ہے, یعنی جو ریشو ہے, اوسط عمر ہے, ایوریج عمر ہے, وہ 60 سے لے کے 70 کے درمیان. 60 سے اوپر اور 70 سے پہلے مر جائیں گے. تو بس 60 سے اوپر اب کیا ہے, کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. 70 کو بھی کراس کر دیا تو بھائی پھر تو کوئی اللہ کا خصوصی انعام ہے. اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں, برے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کا کوئی عذاب ہے کہ مزید اللہ نے گناہوں کی مہلت دے دی آپ کو. 70 سے اوپر بہت کم جائیں گے. اب یہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں, یہ کوئی صرف قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے, مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو نظر بھی ایسا آئے گا. رشتہ داروں میں, محلے پڑوس والوں میں سب سے بڑا بہترین جو سروے کی جگہ ہے وہ قبرستان ہوتی ہے. قبرستان میں مردوں کو گنے جا کے, ٹوٹل مردے کتنے, اور پھر ان کی عمریں دیکھیں تو آپ کو بہت کم مردے ایسے ہوں گے جو 70 کو کراس کر کے یہاں پہنچے ہوں گے. بچے بھی ملیں گے, جوان بھی ملیں گے, نو عمر بھی ملیں گے, ہر طرح کے لوگ ملیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جس عمر کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے اس میں تو 60 کا انتظار بھی حماقت ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد پلاٹ خریدا جا رہا ہے مکان بنانے کے لیے. پہلی حماقت. ہاں بچوں کے لیے خرید رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی دلیل کہ یہ بچوں کے لیے خرید رہا ہے یا اپنے لیے,
یہ اگر پہچاننا ہونا تو اسے کہیں کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ کے آپ کو کہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو کہ یہ بنگلہ کھڑا ہو جائے؟ تو اگر آپ اس وقت کہتے ہیں ہاں میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ مجھے تو مرنا ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بچوں کے لیے ایک مکان بنا کے چلا جاؤں، اگر اس وقت بھی یہ جذبات ہیں، پھر تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ ارے یار بول دیا کرو اللہ کے بندو یار، کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ لیکن 99% جو کیس ہوں گے نا کہ موت کا فرشتہ آ کے اگر یہ کہے کہ ابھی نکلو، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے، تو آپ کی جو وہ تو ابھی ہو نہیں رہا نا، تو پھینکنے کا تو کچھ بھی پھینک دے آدمی بیٹھے بیٹھے۔ جب عملی طور پر ایسا ہوتا ہے تو پھر 99% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اس کام کو یہیں روک دو، یہ سارا پیسہ نکلواؤ اور فلاں مدرسے میں صدقہ کر دو، یا یہ کہ بچوں کو دے دو وہ خود ہی کرتے رہیں گے۔ بھائی مجھے تو توبہ طائب کی، مجھے تو نماز پڑھنے دو، مجھے روزہ رکھنے دو، کچھ گناہوں کی معافی مانگنے دو اللہ تعالیٰ سے، چھوڑو ان چکروں میں نہیں پڑو۔ جو اولاد کو کھلا دیا پلا دیا جوان کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم۔ لیبل اولاد کا ہوتا ہے، مقصد اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ حرام نہیں ہے اپنا گھر، 99 سال میں بھی بنا سکتے ہیں، 99 سال میں بھی اپنا گھر آپ بنا سکتے ہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس کے دل میں موت کا استحضار ہو، اس کے لاشعور میں موت کا تصور آ جائے، وہ یہ بچکانہ حرکتیں اس عمر میں بولو بھائی نہیں کرتا۔ کہتا ہے گزر گئی، اب کیا کرنا ہے یار، کرائے پہ گزر گئی زندگی، گزر گئی، چھوڑو ادھر کی تیاری کرو، چلو وہاں کی نہیں بھی کرتے تو ادھر دل تو نہ لگاؤ کم از کم۔ ارے بھائی بس کا اڈا آنے والا ہے، آپ کو اترنا ہے، کنڈکٹر بول رہا ہے کہ بھائی بس آگے گڈی نو سائڈ تے لاؤ، اور جو یہاں کے پیسنجر ہیں وہ نیچے دروازے پہ آ جائیں، وہ بلاتے ہیں نا کہ ہاں بھائی صوفی صاحب ادھر آ جاؤ، شاباش آپ کا اسٹیشن اڈا آنے والا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کو اگر منزل سے محبت نہ بھی ہو تو کم از کم اس بس سے دل نہیں لگاتے جس کو چھوڑنا ہے آپ نے۔ تو آخرت کی تیاری کا تصور نہ بھی ہو تو کم از کم دنیا جو چھوٹنے والی ہے اس سے تو دل نہ لگائے انسان۔ دیکھو جس سے تھوڑی دیر میں الگ ہونے والے ہو، اس سے اتنی انویسٹمنٹ اس پہ کر دینا، کروڑوں روپے لگا دینا اس کے اوپر۔ لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، 50 سال کی عمر میں بھی دولت کے بارے میں سوچ کے ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ موت کو مستحضر کر دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی مزے کی زندگی کیا کہ وہ ٹینشن فری، کھا لیا ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ نہیں ملے گا تو مر ہی جائیں گے نا، تو مل جائے گا تو نہیں مریں گے؟ ارے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا یار، بھائی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا، تو مل گیا تو بھی کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ بغیر کھائے بھی مرتا ہے اور کھا کے بھی مرتا ہے، بغیر کھائے دیر سے مرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آدمی بھوکا رہتا ہے نا تو بیماریوں کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو پہلے تو ہمارا معدہ دیکھتا ہے جو ادھر ادھر جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کو نکالو، اس کو لگاؤ، پھر وہ چاہتا ہے کہ یار اب کچھ نہیں مل رہا تو جتنی اضافی چربی ہے جو کولیسٹرول بنا رہی تھی اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے انرجی لیتا ہے۔ پھر جتنے یہ جو کینسر کے مریض ہیں نا، ان کا سب سے بعض لوگ ان کا علاج کرتے ہیں بھوکا رکھ کے۔ کینسر جو ہے، کینسر پہلے حکیم اس کا علاج کیا کرتے تھے، مریض کو بھوکا رکھ کے فاقوں میں ڈال دیتے تھے۔ مریض کمزور ہوتے 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 ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا تھا، تو جب باڈی کو کچھ نہیں ملتا تھا تو باڈی وہ کینسر کے جراثیم کو کھانا شروع کر دیتی تھی۔ وہ جراثیم کو بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے تھے۔ یہ بڑا خطرناک علاج ہوتا تھا لیکن کامیابی سے ہوتا تھا یہ علاج۔
تو بالآخر جب بالکل اتنا اس کو دیتے تھے کہ مرے نہیں یہ بندہ, یہ آدمی مرے نہیں, بالکل سوکھ کے کانٹا بن جاتا تھا, تو وہ ساری اس کی وہ جو جراثیم تھے نا کینسر کے, وہ بھی آہستہ آہستہ, کینسر کے جراثیم بھی تو جب کھاؤ گے پراٹھے اور ایکسرسائز نہیں کرو گے تو وہ ہر چیز پھر کھاتی ہے. جراثیم بھی آتے ہیں, کہتے ہیں یار یہاں فری پھوکٹ کا بہت مل رہا ہے. بھائی جب آپ اپنی حیثیت سے زیادہ کھاؤ گے تو جو بچے گا تو وہ کون کھائے گا؟ دیکھو مچھلی آپ کھاتے ہیں, کانٹے اور جو گوشت تھوڑا سا لگا ہوا چھوڑ دو تو بلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور اگر اچھی طرح صاف کر دو تو صرف بلی آئے گی, چیونٹیاں نہیں آئیں گی, ورنہ ہر چیز آئے گی, چوہے بھی آئیں گے. تو یہی حال اندر جسم کا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کھا کے جلدی مرتا ہے, بھوکا رہنے سے دیر سے مرتا ہے. تو جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو مانتے سب ہیں کہ مرنا ہے, مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے. زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کبھی بھی نہیں مر رہا. نفحۃ العرب ایک عربی ادب کی بڑی اچھی کتاب ہے, مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک 90 سال کے آدمی نے کسی کو ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا 50 سال کا یا 100 سال کا, نا کسی کوئی جیسے ٹھیکے پہ کام دیا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ نے یہ بلڈنگ اتنے عرصے میں بنا دینی ہے, تو لمبا ٹھیکہ دیا کہ بھئی یہ میں ٹھیکے پہ دے رہا ہوں آپ کو 20 سال کے لیے 30 سال کے لیے. تو کسی نے لوگوں کو جا کے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے. ملک الموت, موت کے فرشتے کو کہتے ہیں. مبارک ہو ملک الموت کا, بولو نا یار کیا ہو گیا یار, آپ کا تو انتقال نہیں ہوا, ماشاءاللہ سب زندہ ہیں. ملک الموت کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا یار موت کے فرشتے کا انتقال ہو گیا, کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا 99 سال کا آدمی 50 سال کا ٹھیکہ لے رہا ہے, ٹھیکے پہ دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ موت کے, اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ موت کا فرشتہ مر گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. جیسے جیسے بوڑھے ہوگے دو چیزیں جوان ہوں گی, لمبی لمبی امیدیں اور دولت کی ہوس. عجیب بات ہے, ہونی کم چاہیے کہ اب قبر کے قریب جا رہے ہیں تو پیسے کی محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے نا, خدا کی قسم وہ خود دلیل نبوت ہے. میں نے اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کیا اس چیز کا. ہاں جوانی میں کسی نے یہ محبت ختم کر دی, پھر بڑھاپے میں یہ چیزوں کی محبت نہیں ہوتی, کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, نا 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 نا, جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا, بولو بھائی, ہو چکی ہے. اگر جوانی میں آپ نے دیواروں کی, اینٹوں کی, مکانوں کی, دولت کی اور لمبی لمبی امیدوں کی ہوس ختم نہیں کی اور آپ اسی امید پہ لگے رہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں, بعد میں دیکھی جائے گی, تو بعد میں یہ برائیاں اور بڑھ جائیں گی, کم بولو بھائی نہیں ہوں گی. ابھی سے ان کو ختم کر دو, دل کو ان گندگیوں سے, بدبودار فنا ہونے والی چیزوں سے پاک کر دو. سکون کی زندگی گزرے گی اللہ کی قسم. سکون خواہشات کی تکمیل میں نہیں ہے, سکون اس میں نہیں ہے کہ آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں. اگر اس میں سکون ہوتا تو سویڈن, جاپان اور امریکہ کے لوگ سب سے زیادہ سکون میں ہوتے. اف کیسے بتائیں یار بھائی, وہ ان کی تو ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ علاج ان کا فری. امریکہ میں آپ کسی ہاسپٹل پہ چلے جائیں تو پیسوں کا نہیں پوچھتے آپ سے, وہ کہیں وہ بات کی چیز ہے, سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کا علاج. بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, نوٹس بورڈ, ہسپتال میں جاتے ہی آپ جا کے پڑھ لیں, کسی امریکی سے پوچھیں, لکھا ہوا ہوتا ہے
کہ آپ اگر مریض ہیں تو آپ کا یہاں مکمل علاج ہوگا. اور علاج بھی ہماری طرح نہیں ہوتا کہ میں نے تو ابھی لوٹ لیا فلاں اسپتال میں بھیج دو اس کو. بہت تمیز سے علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر خیر خواہی کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. لا ایسا ہے, قانون ایسا ہے, گڑبڑ کر نہیں سکتے. ہمارے یہاں تو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ مرے کیوں, علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرے یا فلاں صاحب علاج کی وجہ سے مر گئے. یہ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی مقدر میں تھا, مر گیا. ٹھیک بس اللہ نے لکھی ہوئی تھی موت. مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ نے کیا لکھی ہوئی تھی, موت لکھی تو مر گیا. ورنہ جس قسم کی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں اینٹی بایوٹک, وہ تو ویسے ہی آپ کی زندگی کو کم کر رہی ہیں. تو نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کا علاج مکمل ہوگا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم کیا ہے, آپ کس ملک کے ہیں, آپ کا مذہب کیا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جیب میں علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہے کہ جو بیمار ہے وہ غریب ہو امیر ہو, صحت اس کا بہرحال حق ہے. یہ بات کی ٹینشن ہے کہ پیسے تھے یا نہیں تھے, کیا خاندانی سسٹم ہے یا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تو بیماری نہیں ہونا چاہیے جہاں اتنا اچھا صحت کا سسٹم چل رہا ہو. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ گے تو زکوٰۃ کے بغیر بولو بھائی نہیں ہو سکتا. اتنا مہنگا علاج ہے, اور اس میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دوائیں ڈاکٹر صاحب لکھ کے دے رہے ہیں یہ میری جسم کی ریکوائرمنٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں. یہ تو اس لیے لکھ کے دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فلاں کمپنی نے اتنے گفٹ دیے ہیں, اتنے ہدیے دیے ہیں کہ اب ان کے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ یہ دوائیں لکھنی پڑیں گی. تبھی میڈیکل اسٹور والے پوچھتے ہیں نا کس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا, یہ پوچھتے ہیں نا. میں نے کہیں اپنا ٹیسٹ ویسٹ کروانا تھا, کافی پرانی بات ہے, تو لیبارٹری والے پوچھ رہے ہیں کس ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے. میں نے کہا شاید اتنا اچھا سسٹم پاکستان میں آ گیا کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے. بہت بہترین سسٹم آ گیا پاکستان میں. پتہ یہ چلا کہ یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ ان ڈاکٹروں کی پھر لسٹ تیار ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنے بکرے ہمارے پاس بھیجے, فلاں نے اتنے گدھے بھیجے ہمارے پاس. تو ہم لوگ تو بکرے اور گدھے ہی بن رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹروں کے سامنے. جیسے گدھا ہے کان سے پکڑ کے کہیں بھی لے جاؤ تو ہم بھی چلے جا رہے. سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے بھائی, اچھے بھی ہیں. تو وہاں ایسا نہیں ہے. پھر آپ کا, اور اگر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں آپ گئے ہیں تو آپ کے اگر بہت اچھے تعلقات ہیں نون سے یا پی ٹی آئی سے یا جمعیت سے یا کسی سے بھی, بہت اپر لیول پہ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو بڑا خاندانی قسم کا گردہ آپ کے لگے گا اگر آپ کا گردہ خراب ہے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی جب لگے گا جب آپ کو ضرورت ہو, ورنہ کہیں گے نہیں بھائی آپ کا ویسے ہی علاج ہو سکتا ہے. ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خام خواہ میں آپ کے پرزے چینج کرنا شروع کر دیں. گورنمنٹ کے اسپتالوں میں حال جا کے دیکھو, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, اللہ کی پناہ. لیکن خیر اب کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے سسٹم. تو کسی بھی چیز میں جا کے دیکھ لو, ٹریفک میں گاڑی چلاتا ہوں اللہ کی پناہ ہے, بائک والا آگے جا رہا ہوگا آپ ہارن دیتے رہو, بھائی ہٹا لے یار, یہ فاسٹ ٹریک ہے. آپ کو جب آہستہ چلانی ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موٹر سائیکل چلا رہے ہو تو تمہیں تو ویسے بھی بیچ سڑک پہ نہیں چلانی چاہیے. ذرا سی سلپ ہوئی تو ان بچوں کا, اس عورت کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایسے لوگ ہیں میرے علم میں, بیگم کو لے کے جا رہے تھے فاسٹ ٹریک پہ, گرے, بیگم صاحبہ کچلی گئیں, سالی سے شادی ہو گئی, بچے ہیں ماشاءاللہ. اب ہمیں تو شبہ ہوتا ہے یار یہ تو مجھے تو کوئی لگ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ, بھائی مجھے تو شبہ ہو رہا ہے بھائی. یار تم فاسٹ ٹریک پہ لے کے بیگم کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تم کنارے کنارے چلو. ذرا سا یہاں اگر گری, خود تو ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا ہے نا, بچنے کا امکان ہوتا ہے. خیر اچھی نیت کرنی چاہیے کہ بھائی شاید اپنی تقدیر سے مری, لیکن چھوٹی والی سالی سے شادی ہو گئی تو شیطان تو میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس نے نظریں کس پہ ہو, ممکن ہے بدگمان نہ ہو, لیکن شیطان تو شیطان ہے نا بھائی.
تو آپ جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں نا فاسٹ ٹریک پہ, آپ کبھی کار میں ان کے پیچھے آ کے ان کو ہارن دیں, ہٹے گا ہی نہیں, پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھے گا جیسے ہم غلطی کر رہے ہیں. رکشے والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو اکثر اوورٹیک کہاں سے, لیفٹ سائڈ سے کرنا پڑتا ہے, غلط سم سے. تو بس ایسے چل رہی ہوتی ہے گاڑیاں سڑک پہ, یوں یوں, جہاں سے جگہ ملے نکال لو, اور پیچھے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشے نے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر, نکل کے دکھا تو آگے ورنہ کیا کر برداشت. ماں کی دعا جنت کی ہو, اور ایک کے پیچھے لکھا ہوا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ان کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, مگر ٹینشن ان ملکوں میں زیادہ ہے. ریپ کے واقعات, قتل کے واقعات زیادہ ہیں وہاں پہ. وہ تو بعض ملکوں میں جو نہیں ہے تو قانون بہت مضبوط ہے. تو یاد رکھیں سکون اور اطمینان اللہ نے خواہشات کی تکمیل میں نہیں رکھا, سکون اس میں رکھا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھیں, اور یہ یقین کر لیں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. سفر میں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. ورنہ سفر ہے, جا رہے ہیں آگے قبر میں جانا ہے, تو اتنے 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. بھوک کی تکلیف سے حفاظت ہو جائے کافی ہے, سونے کے لیے کوئی چھپڑ میسر ہو جائے کافی ہے, خواہشات نفسانیہ مجھے زنا کی طرف نہ لے جائیں تو ایک آدھ بیوی مل جائے کافی ہے. کافی اتنی ہے, باقی شریعت نے ترغیب زیادہ کی دی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. کہیں آپ سمجھے وہ کافی ہے تو اچھا پھر تو ٹھیک ہے بھائی, مولوی صاحب کا تو سارے بیانات غلط ہو گئے. غلط نہیں ہو گئے, وہ شریعت کی ترغیب ہے, اس میں الگ مصلحتیں ہیں. گناہ سے بچنے کے لیے کافی ہے. عام طور پر بیماری سے جسم محفوظ ہو جائے, کوئی تکلیف نہ ہو, تو بس اتنا مل گیا. اب باقی سب کیا ہے, غریبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے, 2 وقت 3 وقت نہیں. حقیقی بھوک 2 ہی ٹائم لگتی ہے, اگر 3 ٹائم بہت دبا کے بھوک لگ رہی ہے تو پیٹ میں کیڑے ہیں, یقین کر لو. پھر کیا ہے, یہ پیٹ میں کیڑے ہیں. ورنہ انسان کو جو تسلی سے بھوک لگتی ہے نا, خاندانی بھوک, وہ کتنی دفعہ لگتی ہے, 2 دفعہ. کھاتے سب 3 دفعہ ہی ہیں, لیکن صحیح بھوک کس طرح لگتی ہے, 2 دفعہ. تو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی, رات کو سونے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے. اچھے کا مطلب گہری نیند آ جائے, ایسی جگہ میسر ہو, کیونکہ گہری نیند نہیں آئے گی تو سارا دن ٹینشن میں رہے گا, خوش نہیں رہ سکے گا. اور اگر شادی شدہ ہے تو یہی انتظام بیوی بچوں کے لیے بھی ہو جائے. تو آپ, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پریشان ہوگا تو یہ پریشانی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے, یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا کو مسافر خانہ, کمبخت یہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہاں دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہوں, میں مروں گا نہیں. دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے, ہائے وہ تو اتنی بڑی گاڑی خرید لی, ہائے وہ تو یہ بھی کھا رہا ہے, ہائے اس نے تو 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا, ہائے وہ تو امریکہ نکل گیا, ہائے یہ تو یہ ہو گیا. اللہ کے بندے جہاں بھی نکل جائے آئے گا تو قبرستان میں نا, کتنا آگے جائے گا, واپس ٹرن ہو جائے گا, واپس پیچھے چلا جائے گا. عبرت کی آنکھیں اندھی نہ ہوں تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. بہت اللہ نے عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا 2-4 مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا, اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی, واللہ عالم, مر گئی.
تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے، لیکن اچانک مر گئی. تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی، یار کتنی دنیا کمائی اس نے، عزت کمائی، اور وہ عزت 1 منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل گئی. اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا. میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو. اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی، اچانک مر گئی، اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی. انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا ہندو، تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے. اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے بولو بھائی دھڑام سے نیچے ختم، ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں بھائی. محترمہ ایسے ناچتی تھیں، ایسے گاتی تھیں، یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں. اس سے اس کی راکھ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو، یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں. 2 کروڑ یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹیمپر پہ، میک اپ پہ. یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے یہاں دیوانوں پہ یہ والے نہیں چلتے، وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنس کے لیے، کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے، اٹریکٹیو. تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے، ان کے گانے سنتی ہے، دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ. کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں، آٹوگراف لیں، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں. اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی ہے بھائی. اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے. جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا، مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. سب کہتے ہیں بھائی نہیں نکالو اس کو یار نکالو. اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے، ان کے یہاں تو زیادہ عبرت ہونی چاہیے. ہم تو پھر بھی عزت سے نہلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. ان کے تو بہت خطرناک، جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشت ناک منظر. اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیوب پہ میتیں، وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے. تو نیچے ایک عربی نے کمنٹ کیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا، اس کو اپنے سامنے جلا دینا. انسانی لاش کا بھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے، وہ انسان ہے، وہ جانور تھوڑی ہے. تو عبرت ہونی چاہیے، مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی، اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، زندگی میں مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا، اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا تو اب نہیں، بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال. ساری زندگی ساری دنیا کا خیال، مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا، کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے، اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا، میڈیا وہ تو ظاہر ہے عبرت کی بات. میں ایک بہت حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی میت کو جنازے کی چارپائی پہ جب قبرستان لے کے جاتے تھے نا، دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی.
لوگ چپ ہوتے تھے, ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہوتے تھے, سوچ رہے ہوتے تھے کل ہم بھی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آج ہمارا یہ بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے, کل ہمارا نمبر ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, اب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جنازے کی چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں, باتیں, یار تو نے سنا ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں تو نے 20 پلاٹ خرید لیے. یار میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مجھے تو 2 نمبر لگ رہا ہے, یہ ایسا کر گلشن معمار میں لے لے. ابے سنا ہے آج کل سرجانی کے ریٹ بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں. ابے سنا ہے یہ گوادر ابھی بننے والا ہے نا, یہاں پلاٹ لے کے ڈال دیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ تو بحریہ پورا ٹاؤن, بحریہ ٹاؤن بھی خرید لینا. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا, وہ بھی کل اسی چارپائی کے اوپر بول دیا کرو بھائی میں آپ کے لاشعور میں ڈالنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ مجھے بھی اللہ سمجھ دے. کل بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اسی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا. جب وہ لیٹے گا تو اللہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہارے تو 4-5 پلاٹ ہیں, اس پہ تم فنٹر بنے پھر رہے ہو. ایسے ایسے حکمران دنیا میں پیدا ہوئے, آدھی آدھی زمینوں پہ حکومت کی ہے انہوں نے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی کہاں کے لیٹ گئے, بولو نا یار, چارپائی پہ لیٹ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو سکندر ہے نا بادشاہ, جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, دنیا میں چند نام ایسے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کم علاقہ چھوڑا ہوگا. سکندر اعظم بھی انہی میں سے ایک گزرا ہے. ہزاروں باندیاں خوبصورت, سینکڑوں ہزاروں بیویاں, دنیا کی ہر خوبصورت عورت اس کے آنگن میں آتی تھی. اتنی عیاشی کی ہے اس نے, جو کہتا تھا ہو جاتا تھا. سفر میں اس کی موت واقع ہوئی ہے. سفر میں موت کے وقت کہا جاتا ہے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکال دینا. دنیا عبرت کا نشان بنے گی, دیکھے گی کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا. تو جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی نا کہ ایسے ہوگا, انہوں نے شروع ہی سے دنیا سے دل نہیں لگایا. کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. ایک چیز رکھی جاتی ہے دل نہیں لگایا جاتا, اور ایک چیز رکھی نہ جائے مگر دل لگا لیا جائے, یا رکھی جائے دل لگا لیا جائے, یہ ٹینشن کی بات ہے. دل صرف کس کو دینا ہے بھائی؟ اللہ کو دینا ہے, جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے.